بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے مولانا رومی رحمہ اللہ کے چند واقعات۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ افغانستان کے صوبے تاجکستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل شیخ بہاؤالدین نے طے کروا دیے۔ اکثر علوم مولانا کو انہی سے حاصل ہوئے۔ اپنے والد کی حیات تک انہی کی خدمت میں رہے۔ والد کے انتقال کے بعد شام کا ارادہ کیا اور وہاں چلے گئے۔ ابتدا میں حلب کے مدرسہ حلابیہ میں رہ کر مولانا کمال الدین سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ مولانا رومی رحمہ اللہ اپنے دور کے اکابرین علماء میں شمار ہوتے تھے۔ فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن ان کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کی ہوئی۔ چلیے مولانا رحمہ اللہ کے چند واقعات جانتے ہیں، اور ان کے ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عرب بیٹھا ہوا تھا اور اپنے مرتے ہوئے کتے کے غم میں رو پیٹ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کتے کی وفاداری اور چوکیداری کا ذکر کیا۔ وجہ پوچھنے پر کہ کیوں مر رہا ہے، عرب نے بتایا بھوک سے مر رہا ہے۔ عرب کے پاس ایک تھیلا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا روٹیاں ہیں، سفر کے لیے رکھ لی ہیں۔ کہا اس میں سے آدھی روٹی کتے کو کیوں نہیں دے دیتے؟ عرب نے کہا کہ کیوں دے دوں، اس میں پیسہ لگتا ہے، آنسو مفت کے ہیں، بہا رہا ہوں۔ پوچھنے والے نے بڑی لعنت ملامت کی۔ مولانا رحمہ اللہ نے ان لوگوں پر یہ چوٹ کی ہے کہ جو زبان سے مظلوم اور بے قصوں کو تسکین دیتے ہیں اور بے حد ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کسی نمونے کی مدد کرنے سے بالکل گریز کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں منافق لوگ ہوتے ہیں، خواہ کتنے ہی عبادت گزار ہی نظر کیوں نہ آتے ہوں۔ اس پوچھنے والے نے عرب پر لعنت ملامت کی کہ تیرے لیے روٹی آنسو سے زیادہ اہم ہے۔ ایک مرتبہ مولانا رومی رحمہ اللہ کچھ خرید و فروخت کے سلسلے میں بازار چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا ایک عورت بھی خرید و فروخت کر رہی ہے۔ جب اس نے اپنا سامان لے لیا تو وہ دکاندار کو اپنی رقم دینے لگی۔ دکاندار نے کہا عشق حساب و کتاب کہاں ہوتا ہے، چھوڑو پیسے اور گھر چلی جاؤ۔ جب مولانا رحمہ اللہ نے یہ سب سنا تو غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے، اور وہ دکاندار سخت گھبرا گیا اور وہ عورت گھر چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی تو مولانا رحمہ اللہ کو ہوش آیا۔ دکاندار نے پوچھا مولانا صاحب آپ کیوں بے ہوش ہوئے تھے؟ مولانا رومی رحمہ اللہ نے جواب دیا میں اس بات پر بے ہوش ہوا کہ تم دونوں میں اتنا قوی اور مضبوط عشق ہے کہ آپس میں کوئی حساب و کتاب نہیں، جبکہ اللہ کے ساتھ میرا عشق اتنا کمزور ہے کہ میں تسبیح کے دانے بھی گن گن کر گراتا ہوں۔ ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دانا شخص نے بطور تمثیل کہا کہ برصغیر کے علاقے میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے کا پھیلاؤ کئی کوس ہے، اس کی جڑ پاتال کی خبر لاتی ہے اور اونچائی آسمان تک پہنچتی ہے، اس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ اس کے پتوں کے متعلق لوگوں کا یقین ہے وہ انتہائی تلخ ہوتے ہیں، مگر جس شخص کو قسمت سے کوئی پتہ ہاتھ لگ جائے اور وہ اس پتے کو کھا لے تو اسے حیات ابدی نصیب ہو جاتی ہے۔ درخت کے نیچے مردان خدا 16 سال جھولیاں پھیلائے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کب کوئی پتا جھڑے اور اس کے ہاتھ آئے۔ یہ حقائق ایک بادشاہ نے سنی۔ جی میں کہا اگر اس شجر کا میوہ ملے تو کیا کہنے؟ بادشاہ نے اپنے مصاحبوں اور وزیروں سے اپنی اس خواہش کا ذکر کیا، سب نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ الغرض بادشاہ نے برصغیر میں اپنے ایک ہوشیار آدمی کو اس درخت کے پھل کے لیے روانہ کر دیا، اور وہ بیچارہ مدتوں جنگل جنگل صحرا صحرا مارا مارا پھرتا رہا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔ جس کسی سے ایسے درخت و پھل کے بارے میں وہ پوچھتا تو وہ مذاق اڑاتا، کیوں در بدر خاک چھان رہے ہو، ٹھنڈے ٹھنڈے جدھر سے آئے ہو ادھر کو لوٹ جاؤ۔ وہ آدمی تھا من کا پکا، ارادے میں خم نہ آنے دیا، برابر کوئے دشت کی خاک چھاننے لگا۔ جب برسہ برس گزر چکے، پورے ہندوستان کے گوشے گوشے چپے چپے میں پھر چکا، بقائے دوام کے شجر کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس قدر محنت اور تکلیف کی اکارت اٹھانے کے بعد بہت رنج ہوا، قسمتی پر آنسو بہانے لگا۔ بیچارہ قاصد مایوس ہو گیا اور اپنے وطن کو واپس چل پڑا۔ سچ کہتے ہیں کسی کی محنت رائیگاں نہیں جاتی۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا جہاں خدا رسیدہ بزرگ رہتے تھے، ان کے علم و فضل اور کشف و کرامات کی بڑی شہرت تھی۔ قاصد نے دل میں سوچا مجھے ان بزرگ کی خدمت میں جانا چاہیے، ممکن ہے شیخ کی نگاہ التفات سے بگڑا کام بن جائے، مایوسی راحت میں بدل جائے۔ یہ سوچ کر آنکھیں
نم کیے شیخ کے پاس حاضر ہوا۔ ان کی نورانی صورت دیکھتے ہی اپنے آپ پر اختیار نہ رہا، ضبط کا دامن ہاتھ سے نکل گیا، روتا ہوا ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس قدر آنسو بہانے کے سبب سارا منہ بجھ گیا اور من کا بوجھ بھی ہلکا ہوا۔ شیخ نے اٹھا کر شفقت سے گلے لگایا اور پوچھا، کیا بات ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، جس کام کے لیے برسوں پہلے وطن سے نکلا تھا وہ کام نہیں ہوا، اب سوچتا ہوں واپس جا کر بادشاہ کو کیا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے مجھے بقائے دوام کی شجر کی تلاش میں بھیجا تھا، میں نے ان کی جستجو میں اس ملک کا چپا چپا چھان مارا، مگر ناکامی اور مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شیخ نے سن کر کہا، سبحان اللہ، بھائی تم نے بھی تو سارا سا برباد کر دیا، سادہ لوئی کی حد کر دی، ارے اتنا وقت وہاں ضائع کر دیا، تم لوگوں نے اصل بات کو نہیں سمجھا، لفظوں کو لے لیا، معنی پر غور نہیں کیا۔ شجر وہ ہنر ہے جس کا ثمر حیات جاوداں کا اثر رکھتا ہے، اور اس درخت کا پتا معرفت خداوندی ہے۔ جس کو علم حاصل کر کے خدا کی معرفت مل جائے وہ زندہ جاوید ہو جاتا ہے، اسی زندگی کہتے ہیں۔ ہاں مولانا رومی رحمہ اللہ نصیحت فرماتے ہیں کہ اے عزیز، صرف الفاظ پر غور نہ کر، معنی کے اندر غوطہ لگا، صورت کے پیچھے مت بھاگ، سیرت دیکھ، ظاہر پر نہ جا، باطن دیکھ پر نظر رکھ تاکہ تجھے ذات کی طرف لے جایا جائے۔ یہ نام ہی جھگڑے کا ہے جس نے مخلوق کے اندر اختلاف کی گرہیں ڈال دی ہیں۔ جہاں معنی پر نگاہ کی جاتی ہے وہاں اختلاف نہیں رہتا۔ یہ تھی کچھ حکایات رومی، امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔